کہ محمد علی جناح بھی تھے. انہوں نے اپنے غور و فکر سے، اپنے ریاضت سے اور اپنی انتھک محنت سے اپنے جو مقام ہے وہ خود ایک بنایا تھا اور اپنے آئیڈیاز کو فروغ دیا. 20ویں صدی کے دو بڑے تحفے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کی ترقی اور دوسرا رشین ریولوشن، جس میں سب کو برابر سمجھا جانے لگا جس کے بعد. اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک نیشن سٹیٹ بنا دیتے ہیں، ایک قوم بنا دیتے ہیں، ایک ریاست نئی ایک بنا دیتے ہیں. تو محمد علی جناح ان میں سے تھے جنہوں نے ایک نیشن سٹیٹ بنائی. ہیوز جو ہے وہ اپنے اللہ تللے چھوڑ دیں. جو سبسڈیز ہیں، مفت کی بجلیاں، مفت کے پانی، مفت کی گاڑیاں، محلات نما رہائشیں، ان کو ان سے باہر نکل کے آنے کی یا نکالنے کی ضرورت ہے. محمد علی جناح بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں لوگ کلچرلی پاکستانی ہو جائیں، جہاں کسی سے نفرت نہ کی جائے عقیدے کی بنیاد پہ، سب ایک جیسا سمجھیں اور ایک جیسے مواقع دیے. کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی بڑا سالڈ جامعہ کوئی منصوبہ ہو. پاک 24/7 نیوز کی پوڈ کاسٹ سیریز سے میں ہوں عامر مرزا. ناظرین، اگست کا مہینہ ہمیں مسلمانان بر صغیر کی لازوال جدوجہد آزادی کی یاد دلاتا ہے. ساتھ یہ مہینہ ہمیں بابائے قوم، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کی یاد دلاتا ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی، کالم نگار، دانشور دلاور چودھری صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ بانی پاکستان کی شخصیت کے کون سے پہلو تھے اور انہوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں کیا کچھ کیا، اور پاکستان کو اس صورتحال میں جس میں ہم آج ہیں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ان کا میں ایک اور تعارف کراتا ہوں، وہ ان کی لائبریری ہے. دلاور چودھری صاحب کا ذکر ہو اور لائبریری کا ذکر نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کی لائبریری میں بابائے قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کتنی کتابیں موجود ہیں؟ السلام علیکم. عامر، میری لائبریری میں بابائے قوم اور پاکستان کے اوپر درجنوں کتابیں ہیں. کبھی گنی نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ان سے مستفید گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہوں. صحیح. تو جتنی کتابیں بابائے قوم پر لکھی گئیں، ان میں سے جو ان کی شخصیت کے پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا، تو ان پہلوؤں میں کوئی ایسا متاثر کن پہلو جو آپ کو ہمیشہ متاثر کرتا ہو، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، کتابیں بہت سی لکھی گئیں اور ہر کتاب میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر بھی ہوئے. ان کی شخصیت کا جو سب سے اچھا احاطہ میری نظر میں جو کیا ہے چند سطروں میں، وہ اسٹینلے والپورٹ ہے، جناح آف پاکستان، جس میں اس نے کہا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو جغرافیہ کو بدلتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک نیشن سٹیٹ بنا دیتے ہیں، ایک قوم بنا دیتے ہیں، ایک ریاست نئی ایک بنا دیتے ہیں. تو محمد علی جناح ان میں سے تھے جنہوں نے ایک نیشن سٹیٹ بنائی. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا زبردست ٹریبیوٹ ہے. اچھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی پرتیں ایک ایک کر کے کھلتی ہیں. وہ ان کی شخصیت میں کون سا کرشمہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان، سارے بر صغیر کے مسلمان ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ایک ہو گئے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ دیکھیں، قائد اعظم کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو سینکڑوں بار سوچیں. کوئی فیصلہ لینے لگتے ہیں، کوئی کام کرنے لگتے ہیں، لیکن جب فیصلہ لے لیتے ہیں تو ایک مرد آہن کی طرح جو ہے پھر اس پر ڈٹ جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس فیصلے کے نتیجے میں جو آپ منزل چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا تن من دھن لگا دیں. پہلے 1000 بار سوچیں پھر لگا دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو بندہ، وہ اپنی کاز کے لیے بھی بڑا سینسیئر ہوتا ہے اور جرنلی وہ ایک سینسیئر آدمی ہوتا ہے. یعنی اس نے خود سے سوچا ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو اس نے بڑا اچھی طرح اس کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ، اپنے آرگومنٹس کے ساتھ، انر فائٹ جسے کہتے ہیں، وہ کی ہوتی ہے اور پھر ایک کنکلوژن پہ وہ پہنچا ہوتا ہے. تو جو آپ کی شخصیت کا جو اگر اس میں سچ کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہو تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ریئل
شخصیت ہوتی ہے بعض اوقات اس کو اپنی ریکوگنیشن کے لیے ٹائم لگتا ہے، لیکن جب ریکوگنائز اسے کیا جاتا ہے تو وہ بڑا پرماننٹ ہوتا ہے اور لوگ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت میں جو سچ کا ایک پہلو ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس نے لوگوں کو ایک فرم پہلو، ایک بڑا اسٹرانگ پہلو اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا۔ انہوں نے اگرچہ کہ وہ ان کی بہت ساری تقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں، ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کی باڈی لینگویج سے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہو گیا ان کی شخصیت کا ایک پہلو جس کی وجہ سے مسلمان ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، نہ صرف اکٹھے ہو گئے بلکہ جانے دینے تک پہ قربان ہو گئے اور دے کر دکھایا۔ اب ہم ان کی شخصیت کا اگر ہم ایک اور پہلو دیکھتے ہیں تو وہ ہے وکیل، مسلمانوں کے بہت بڑے وکیل کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص نے، ایک شخصیت نے، ایک ہستی نے جو ہے وہ تاریخ بدل دی ہو، جغرافیہ بدل دیا ہو، لیکن قائد اعظم نے ایسا کیا۔ تو ان کی جو طاقت تھی وہ کہاں سے کشید ہو رہی تھی، اور اس طاقت میں جو توانائی تھی کیا وہ ان مسلمانوں نے بر صغیر کی وجہ سے تھی جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یا انہوں نے یہ مستعار لی تھی کہیں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اسٹینلے والپرٹ کا مثال دی نا، کہ کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جو تینوں کام کرے، اور محمد علی جناح نے تینوں کیے کہ تاریخ کا رخ بھی بدلا، جغرافیہ بھی بدلا، اور ایک نیشن سٹیٹ بھی بنائی، ایک نیشن بھی کریٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اور اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی چیز مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ہی ایک شخصیت جو ہے وہ پوری انجمن ہوتی ہے ان کی۔ اور جیسا کہ محمد علی جناح بھی تھے، انہوں نے اپنے غور و فکر سے، اپنے ریاضت سے اور اپنی انتھک محنت سے اپنے جو مقام ہے وہ خود ایک بنایا تھا اور اپنے آئیڈیاز کو فروغ دیا تھا۔ اور ان کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان کو کنونس کرنا ہر بات پہ آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بات وہ سمجھتے تھے کہ یہ مناسب ہے اس پہ وہ کنونس بھی ہوتے تھے۔ جیسے انہوں نے سیاست کو چھوڑا اور چلے گئے انگلستان چلے گئے، لیکن پھر علامہ اقبال نے جب انہیں کنونس کیا، خطوط لکھے، اس میں انہیں کہا کہ آپ کی ضرورت ہے، 1934 میں واپس آئے، 1934 میں پھر وہ واپس بھی آئے اور ایک نئے طریقے سے۔ تو اگرچہ کہ وہ بہت کم لوگوں کے باتوں سے کنونس ہوتے تھے، لیکن جو انہیں سمجھ آتی تھی وہ ہوتے تھے۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک سالڈ پہلو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ میں انجمن تھے، ان کو کہیں سے کوئی چیز مستعار لینے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اپنے غور و فکر سے اپنی ایک دنیا قائم کی تھی۔ جیسا کہ ان کا قول بھی ہے، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 100 بار سوچو، 1000 بار سوچو، لیکن اس پہ پھر ڈٹ جاؤ۔ تو وہ خود سوچتے تھے اور خود اپنے جو راستے تھے ان کو کریٹ کرتے تھے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، بانی پاکستان کو بہت کم ٹائم ملا پاکستان بننے کے بعد، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکی پاکستان میں۔ اگر وہ تھوڑا سا اور رہتے تو کیا تبدیلیاں آ سکتی تھی پاکستان میں؟ پاکستان کی تاریخ آج کیا مختلف ہوتی، یا اس میں جو یہی تاریخ ہوتی جو آج ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے عامر کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو شخصیت تھی، اگر اس کو دیکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا ٹائم مل جاتا اور تو شاید پاکستان کے حالات بلکہ یقیناً اس سے ڈیفرنٹ ہوتے، جیسا کہ اور آج ہم ان کی شخصیت کو اپنے اپنے انداز میں مختلف کتابوں میں جو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ ہوتا، بلکہ جو ان کے آئیڈیاز تھے کہ جو وہ ایک اسٹیٹ کو وہ کیسے آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آتے، ان کے قوانین کے ذریعے، ان کے دیے ہوئے آئین کے ذریعے آگے چل کے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دیکھیں نا، ایک بہت ہی متنازع چیف جسٹس ہماری تاریخ کے گزرے ہیں، جسٹس منیر۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو کیس تھا مولوی تمیز الدین، اس میں وہ بڑے نظریہ ضرورت کے موجد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرام جناح ٹو ضیاء۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناح جو تھے وہ ٹوٹلی سیکولر آدمی تھے، وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور وہ انہی لائنز پہ چلنا چاہتے تھے۔
تو لیکن لیاقت علی خان آئے، جناح کو موقع نہیں ملا قائد اعظم کو، اور پھر لیاقت علی خان آ گئے اور انہوں نے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریولوشن جو ہے وہ انٹر کر دی، جس سے ساری صورتحال ہی بدل گئی پاکستان کی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنے پرسپیکٹیو میں ڈال لیا قائد اعظم کو. اگر قائد اعظم کو زیادہ ٹائم ملتا، اچھا اس میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں انہوں نے لکھا ہی کنٹروورشل، تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اگر قائد اعظم کو زیادہ موقع ملا ہوتا اور وہ اپنے آئیڈیاز کو اس اسٹیٹ پر امپلیمنٹ کر سکتے، ایکسپریس کر سکتے اپنا آپ، تو شاید یہ باتیں نہ ہوتی. اب انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کا حوالہ پھر آ جا کے وہی ہوتا ہے 11 اگست 1948 والی اسٹیٹ بینک کی تقریر کہ جی سب برابر ہوں گے، شہری کوئی کم زیادہ نہیں ہوگا، یہ وہ. تو وہ بتاتے دیکھیں یہ تقریر. اچھا ہمارے لوگ جو بھی قائد اعظم کو بڑا سیکولر ثابت کرتے ہیں، وہ آ جا کے ان کے پاس ایک ہی ہے وہ ایوینیو کہ وہ یہ تقریر جو ہے اس کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں. اچھا ایک بات اور کہ قائد اعظم پھر ایک حوالہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب پاکستانی ہو جائیں گے، کوئی ہندو مسلم یا دوسرے فرقہ بازی نہیں رہے گی، اور سب پاکستانی ہو کے سوچیں گے، جیسے آج سارے برٹن میں برٹش ہو کے سوچتے ہیں. قائد اعظم کا یہ قول بھی دہرا دیا جاتا ہے. لیکن ایک اور بڑی اچھی تحقیق جو سلینا کریم کی آئی، سیکولر جناح اینڈ پاکستان، اس میں انہوں نے نام تو انہوں نے رکھا سیکولر جناح اینڈ پاکستان، لیکن اس میں انہوں نے بتایا، اور تقریباً کوئی قائد اعظم کی 10 سے 20 تقاریر کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ قائد اعظم ویسٹرن ڈیموکریسی کے خلاف تھے، اور وہ اس معاملے میں بالکل علامہ اقبال کے آئیڈیاز پہ عمل کرنا چاہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں، بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا غالباً. تو وہ بھی مختلف موقعوں پر قائد اعظم کی سپیچز کا حوالہ دیا. اس نے 10 myths کے نام سے ایک چیپٹر ہے جس میں اسے بتایا کہ قائد اعظم نے بتایا کہ یہ نہیں کہ مخالف تھے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مطلب میں نے اگر مخالف کا لفظ بولا ہے تو مجھے تھوڑا سا اس میں ترمیم کی اجازت دیں. وہ اصل میں سمجھتے تھے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی بر صغیر کے لوگوں کے لیے اور خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اگر قائد اعظم بھی یہ سوچتے تھے تو اس کا مطلب ان کے ذہن میں اب اس کڑی کو اس طرح ملائیں آگے چل کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد پاکستان کا حصول ایک ایسی تجربہ گاہ کا حصول ہے جس میں ہم اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں، ان کا ایک تجربہ کر سکیں اور ان سے ایک آگے چل سکے. اسی طرح اس نے جسٹس منیر نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان آئیڈیالوجی کا کبھی ذکر نہیں کیا اپنی کتاب میں نا. بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی از ناٹ سوٹیبل اور آئیں ہم اپنے عقائد کے مطابق ایک تجربہ گاہ بنائیں، تو یہی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور کیا آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ اپنے عقائد کے مطابق ایک تجربہ گاہ بنائیں جہاں ہم اپنے اپنے جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو رسم و رواج ہے، وہ اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا کہ برٹن جیسے برٹن میں برٹش رہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں پاکستانی رہیں گے، ایک وقت آ جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنا کلچر ڈیولپ کریں خود. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی سیکولر امپلیمنٹیشن ہونے لگی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا. تو سلینا کریم نے بڑا پوسٹ مارٹم کر ہی دیا ہے، پڑھنی چاہیے وہ کتاب جو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم یہاں سیکولر آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کاریں امپورٹ کر سکتے ہیں، آپ موبائل امپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز جو میٹیریل اسپیکٹس میں ہے آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا کلچر تو امپورٹ نہیں کر سکتے. وہ تو دوسرے کا کلچر ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ امریکن کلچر بھی ساتھ آ جائے ان کے موبائلز کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے یا ان کی دوسری امپورٹ کے ذریعے، تو وہ تو ممکن ہے. کلچر آپ کو اپنا بنانا پڑے گا، اور وہ پاکستانیت کا کلچر چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ اور وہ کلچر وہی تھا کہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں. تو اس لیے لوگوں نے اس بات کو بھی غلط انداز میں لے لیا کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی
रिलीजन नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई अकीदा नहीं होगा, सब पाकिस्तानी होंगे। हालांकि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि बरतानिया में भी लोगों के अकायद हैं, अमेरिका में भी लोगों के अकायद हैं, लेकिन वो कल्चरली अमेरिकन है, वो कल्चरली ब्रिटिश है। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान में लोग कल्चरली पाकिस्तानी हो जाएं, जहाँ किसी से नफ़रत ना की जाए अकीदे की बुनियाद पे, और सबको सब एक जैसा समझें और एक जैसे मौके दिए जाएं। अब ये बहुत सारा टाइम गुजर गया और ज़ाहिर है वक्त को रिवर्स गियर नहीं लगाया जा सकता, ना वक्त पीछे जा सकता है। तो अब आगे चलने के लिए हमें कहाँ से सफ़र शुरू करना होगा, और ताकि हम उस रूह के मुताबिक जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, पाकिस्तान को उसी तरह का बना सकें, उसी तरह की रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकें पाकिस्तान में, कहाँ से हमें सफ़र शुरू करना होगा? देखें, जिस तरह लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं उस तरह कुछ तनकीद भी होती है, और ज़ाहिर है कि हर इंसान को कुछ तनकीदी पहलुओं का भी उससे भी उसका जायज़ा लिया जाता है। कायद आज़म के हवाले से एक किताब और आई है जो कि पाकिस्तान में ही प्रिंट हुई है, वो डॉक्टर इश्तियाक की किताब है, मोहम्मद अली जिन्ना हिज सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, जहाँ मतलब हमें ये भी देखना चाहिए, उसमें उन्होंने ये एक नुक्ता ये उठाया है कि कायद आज़म ने आइन साजी नहीं की। अगर वो आइन साजी कर देते, एक उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि जोगिंदर नाथ मंडल को उन्होंने इसके लिए अपॉइंट किया था, लेकिन रिसर्च से ये बात पता चलती है कि कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं, तो एक आदमी तो आइन नहीं बनाता या आइन प्रपोज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी ख़ास उन्होंने वो नहीं कर सके। देखिए बात ये है, आपने कहा ना कहाँ से शुरू करना, मैं इसलिए इस पे ज़रा थोड़ा सा तारीख़ी पहलू इसका भी। तो बात ये है कि कायद आज़म की सेहत ख़राब थी। यहाँ जब सेहत ख़राब हुई, पाकिस्तान बना देना ही उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लाइन भी, जो आउटलाइन भी दे दी कि अपने अकायद के मुताबिक तजर्बा का बनाएं, अपना कल्चर पैदा करें, सारा कुछ। इसका मतलब है कि कोई ऐसे कवानीन लाएं जो पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करें। देखें, थोड़ी कदा कलामी होती है थोड़ी सी, मतलब ये थोड़ी बात किसी और तरफ जाती नज़र आती है, लेकिन किसी और तरफ नहीं है। जब चाइना में इनकलाब आया माओ का, हालांकि वो एक कौम थे, एक हान कौम की अक्सरियत है, 90% लोग वहाँ हान कौम से बिलोंग करते हैं। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि जो कौमियत एक हो ज़्यादातर, तो उसका कल्चर भी आम तौर पे एक जैसा ही होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस नहीं होता। मल्टी एथनिक मल्टी कल्चरल सोसाइटी की निस्बत हम एक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कई साल तक सोशल रेवोल्यूशन के नाम पे उसमें कुछ जबर का अंसर भी शामिल हुआ, लेकिन ओवरऑल उसका मकसद ये था कि अब चाइना को एक ऐसे सांचे में डाला जाए जो कि इनकलाबी चाइना हो। इनकलाबी गीत लिखवाए गए, इनकलाबी कहानियाँ लिखवाई गई, इनकलाबी ड्रामे दिए गए, ज़िंदगी में इनकलाबी स्लोगन्स दिए गए, आम ज़िंदगी के लिए दफातर में लटकाए गए, कई अमल किए गए, ठीक है ना, ताकि लोग एक कल्चर की तरफ आए। तो कायद आज़म भी यही चाहते थे। अब वो तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना कर सके, और फिर ऐसी कुव्वतें भी, जब एक मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, सोल स्पोक्समैन थे वो, जैसा कि आयशा जलाल ने पूरी किताब लिखी है द सोल स्पोक्समैन, कि 1940 में एक आइडिया दिया, करारदाद दी, करारदाद लाहौर के मुताबिक, और 7 साल में एक बंदे ने, मतलब एक ही शख्सियत नुमाया नज़र आती है कि तने तनहा कह लें, ठीक है ना, चंद साथियों के जो कि इतने नुमाया नहीं जितने कायद आज़म, जिनका स्टेचर इतना बड़ा नहीं है, पाकिस्तान बना दिया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उनकी वो जो हालत थी बीमारी की, वो ज़रा ज़्यादा गालिब आ गई, और वो कई काम नहीं कर सके जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात ये है कि हमें क्या करना है, ये सारी एक बैकग्राउंड में हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम कवानीन की अहमियत को समझें, कवानीन को मोम की नाक ना बनाएं,
یہ نہ سمجھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس طرح آپ قائد اعظم کے نظریات کی مختلف تشریحات کر رہے ہیں، اس طرح آپ آئین کی اپنے اپنے مفاد میں تشریح کر دیں اور اچھے بھلے ملک کو جارج آرویل کا فارم ہاؤس بنا کے رکھ دیں، اس کا ناول کہ ہر کوئی اپنے اپنی تشریح کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ایک ہی بات ہے کہ اپنے مفادات کو پس پوش ڈالیں، تھوڑا سا ذاتی، اور مل کر یہ سوچیں. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اکنامکلی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی بڑا سالڈ جامع کوئی منصوبہ ہو. ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ سب کو اپنی جو انا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھ کے مل کے، جب کسی ایک بندے کے پاس، ایک پارٹی کے پاس کوئی سلوشن نہ ہو یا ایک ادارے کے پاس بھی کوئی سلوشن نہ ہو، تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ پھر سب مل جائیں، اپنی اپنی جو انا ہے اس کو ایک پس پوش ڈالیں، ایک سائڈ پہ رکھیں اور آئیں انہیں کہیں بھائی ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک چیز کہ وہ پھر کر گزریں کہ یہ قوانین ہے، یہ چیزیں ان پہ آج سے ہم نے امپلیمنٹ کریں. ایک چیز. دوسرا، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں جن کے اچھے اثرات بھی ہوئے ہیں، جیسے چائنیز انقلاب ہے، اس کا ایک وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ابھی تک آ رہا ہے کہ ماؤ کے بعد ڈینگ زیاؤپینگ آیا، اوپن ڈور پالیسی آ گئی، ایک اور انقلاب کے اندر سے ایک انقلاب پھوٹا. پھر اب شی آ گئے ہیں، انہوں نے یہ جو BRI کی ایک تھاٹ دی ہے، یہ بھی آگے ایک وے فارورڈ انقلاب کیا. تو اسی طرح آپ بھی اکٹھے ہوں اور سوچیں کہ ہم نے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ چائنا میں انقلاب آیا، روس میں انقلاب آیا، رشین ریولوشن، فرانس، اس سے پہلے فرانس میں فرینچ ریولوشن، اس کے بڑے عالمی مضمرات ہوئے انقلابات کے. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایسایا برلن تو یہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی کے 2 بڑے تحفے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کی ترقی اور دوسرا رشین ریولوشن، جس میں سب کو برابر سمجھا جانے لگا. جس کے بعد مطلب آگے ملک کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہو ایک علیحدہ بات ہے. اسی طرح فرینچ ریولوشن کو چون لائی نے کہا کہ جب چون لائی سے پوچھا کہ جی آپ کے کیا تاثرات ہیں فرینچ ریولوشن پہ، تو انہوں نے کہا ابھی اس کا فال آؤٹ ہو رہا ہے ابھی تک، تو جب یہ مکمل ہوگا تو پھر ہی کوئی بات ہو سکتی. تو عالمی طور پہ وہ اتنے بڑے تھے اگرچہ کہ ملک کے اندر وہ اتنے اسٹرانگ ثابت نہیں ہوئے. تو یہ سارے انقلاب آپ سوچیں جو آئے ہیں، سارے ایک دفعہ ان کو نظر میں لائیں تو وہ اس کی بنیادی وجہ اکنامکس جو ان بیلنس ہے، اکنامک ان بیلنس. ٹھیک ہے نا. یعنی معاشی جو طبقاتی تقسیم ہے، تو یہ اگر گہری ہو جائے تو پھر لوگ انقلاب کی طرف چلے جاتے ہیں. مثلاً ایک طرف تو لوگ کیک کھا رہے ہوں، پیسٹریاں کھا رہے ہوں، اور دوسری طرف لوگوں کو ایک وقت کی سوکھی روٹی بھی میسر نہ ہو، اور انہیں بھی کہا جائے جی ہم پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، فلاں کے لیے کریں. تو کیسے ممکن ہے کہ بھوک جو ہے وہ ساحر لدھیانوی نے اسی لیے کہا ہے کہ بھوک حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا کہ غربت یا کیا آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو پہلے آپ لوگوں کو ایک ایکولائزر دیں، ایک ایکول احساس دیں کہ اکٹھے ہیں، جو ہیوز ہیں وہ بھی اور جو ہیو ناٹس ہیں وہ بھی برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر ہیوز جو ہیں وہ اپنے اللے تللے چھوڑ دیں، جو سبسڈیز ہیں، مفت کی بجلیاں، مفت کے پانی، مفت کی گاڑیاں، محلات نما رہائشیں، ان کو ان سے باہر نکل کے آنے کی یا نکالنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ یہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت میں سب کو ایک ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے. اس سے لوگوں کا کیتھارسس ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا بھی ملک ہے. ہم اس لیے نہیں ہیں یہاں پہ کہ بلز ہم دیتے جائیں اور ٹیکسز ہم بلا واسطہ ہر طرح کے ہم دیں، اور چند لوگ جو ہیں وہ اس پہ براجمان ہو کے تو سارا عیاشیاں جو ہیں وہ ان کی طرف ہوتی جائیں. IPPs کو پیسے چلے جائیں، یوکرائن سے گندم منگوا لیں، کوئی حال چال 2 افسر لیول کے لوگ جو ہیں وہ 21ویں 22ویں گریڈ کے افسروں کو آنسریبل ہو جائے اور باقی کسی کو پوچھے نہ جائے کہ یوکرائن سے گندم کیسے. تو لوگ اس سے کیسے پھر ایک ہو کے ایک سوچ کر کے کیسے سیکریفائز کر سکتے ہیں؟ سیکریفائز تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب انہیں پتہ چلے کہ اگر میں اس صورتحال میں گزر رہا ہوں
تو میرا جو گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بہت سارے اسی طرح سادگی کی طرف آ گیا ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ میں اب 1000 cc سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کروں گا. اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اب میں 2 یا 3 کمروں کے گھر میں رہوں گا. ٹھیک ہے, کوئی باہر سے مہمان آئے تو آپ کھول دیں, وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر کو کھولیں, جائیں اس کو اپنی شان ٹھاٹ باٹ سب دکھائیں. تو ادروائز آپ لوگوں کے ساتھ مل کے رہیں. تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے پھر ایک طرف ایک منزل جو ہے, ایک راستہ جو ہے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک بہت بڑا گیپ مجھے دکھائی دیتا ہے قائد اعظم کے بعد. جو نوجوان نسل ہے یا جو بالکل نوجوان نسل ہے, مطلب لڑکپن میں ہے, ایسے سمجھ لیں کہ 2000 کے سن 2000 کے بعد نوجوان نسل تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا ہوگا. بالکل, بے شک. یہ جو 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل ہے, یہ قائد اعظم سے یا نظریہ پاکستان سے یا اپنے اکابرین سے بہت فاصلے پر کھڑی ہے. اس کا شاید اس کی وجہ نصاب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں 77 سال سے نصاب ہی پڑھایا جا رہا ہے, اور اس نصاب میں جیسا قائد اعظم کو پینٹ کر دیا گیا, تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے روشنی لینی چاہیے قائد اعظم کے افکار سے یا اکابرین کے افکار سے؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے جو بیچ میں گیپ آ گیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یقیناً اسٹیٹ پر ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس پہ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کالم لکھا تھا, اس میں نے ذکر کیا تھا کہ 62 سال 1982 میں پاکستانی دانشور تھے خورشید کمال عزیز, کے عزیز. انہوں نے ایک کتاب لکھی مرڈر آف ہسٹری. اس میں بتایا انہوں نے کہ نصاب میں کیا کیا ہمیں کس طرح تاریخ کو ڈسٹارٹ کر کے اپنی مرضی کی خواہشات کو شامل کر کے پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور صرف 14-15 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہاورڈ زن نے, دی پیپلز ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس, امریکہ کے ہاورڈ زن نے. تو ہاورڈ زن نے یہ کہا کہ جناب آپ تو کولمبس کو بہت بڑا ایک اس کو بڑا کلوسس میں دکھاتے ہیں, حالانکہ وہ ولن تھا. اس نے تو یہاں بڑے مظالم کیے, لاکھوں لوگوں کو مار دیا, لاکھوں کو غلام بنا لیا, ایریکویز کو صفایا کر دیا, ایک قبیلہ تھا, اور بہت سارے لوگوں کو چینز میں مرد اور عورتوں کو وہ رکھتا تھا, اور 18 گھنٹے کام کرتا تھا, تھوڑا سا کھانا دیتا تھا تاکہ وہ جی سکیں, تو اور پھر تو آرام کر سکیں تاکہ وہ جیے اس لیے سکیں کہ اگلے دن پھر مزدوری کر سکیں. تو آپ یہ اس کو کئی اسٹیٹس میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری ان اسٹیٹس ہیں جہاں کولمبس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, وہاں انہوں نے ہاورڈ زن کی کتاب سلیبس میں لگا دی. تو ہمیں تو 1982 میں ایک دانشور نے بتا دیا کہ آپ اپنی ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہ کریں. جتنا آپ ریئلٹی سے دور جائیں گے, آپ کی جو نئی نسل ہے, گیپ پیدا ہوگا, نئی نسل اس کو فالو نہیں کر سکے گی آپ کی آئیڈیالزم کو, آئیڈیالوجی کو نہیں, آئیڈیالزم کو. جب آپ کے آئیڈیالزم کو وہ بالکل وہ ہیلپ لیس ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر ڈفرینٹ راستے تلاش کرے گی. آج آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں, ٹرم ایک ہم نے بنائی ہے, ایک ڈفرینٹ چیزیں پیدا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کے دروازے بند کر دیے. صرف نصاب بھی, مطلب اس کو آپ نصابی اعتبار سے بھی, بلکہ اس سے تھوڑا بڑھ کے آپ کہیں کہ یہ انٹلیکچوئل بحران ہے. آپ نے ایک انٹلیکچوئل بحران پیدا کر دیا. آپ نے اچھی سوچ, پریکٹیکلزم کو آپ نے ایک گھاس پھوس قرار دے دیا. ہمارے ایک ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب, انہوں نے کہہ دیا ایک گھاس پھوس ہے. وارث میر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پبلشرز نے وہ اچھی سوچ, ترقی پسند سوچ پر مبنی جو تحریریں تھیں وہ شائع کرنے سے انکار کر دیا. وہ ڈر گئے, اور وہ لوگ جو لکھاری تھے وہ پھٹے ہوئے کالروں کی طرح کالر والی قمیضیں پہن کے بغل میں اپنے پبلش نہ ہو سکنے والی مسودوں کی فائلیں دبائے پارٹی ہاؤس کے گرد گھنٹوں چکر لگاتے تھے یا بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی صاحب حیثیت آئے اور ہمیں کھانا کھلائے. تو جب آپ نے ملک کا یہ انٹلیکچوئل اعتبار سے آپ نے یہ حال کر دیا, اتنا بڑا خلا پیدا کر دیا, اور وہ پھر بڑھتا چلا گیا, تو ایکسٹریمزم نے بھی جنم لیا, اور پھر ایک باغی سوچ نے بھی جنم. اس کو باغی سوچ انورٹڈ کوماز میں کہیں کہ جب آپ کو کہیں سے دیکھیں, انسان اپنے اصل کی طرف واپس جانا چاہتا ہے, انسان اپنے اصل کو کھنگالنا چاہتا ہے. یہ انسانیت کی ایک تاریخ جو ہے وہ اپنے اصل کی تلاش بھی ہے, جو آج بھی ہم
ढूंढتے फिरتے ہیں کہ یہ فوسلز کیا ہے, یہ فلاں کیا ہے, لائف کیسے شروع, یہ ساری وہی کیوریوسٹی ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں. وہ عمر خیام کی رباعی ہے نا کہ لائف از اے بک وچ ہیز لاسٹ, میں نے وہ اس کو مطلب وچ ہیز لاسٹ اٹس اینڈ اینڈ بگننگ. زندگی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اینڈ اور اپنی ابتدا جو ہے اس کو کھو چکی ہے, اور اس کو تلاش کرنے کا نام ہی فلاسفی ہے لائف کی. زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ اینڈ کیا ہے اور بگننگ کیا ہے. تو انسان کیوریس ہے. آپ اس کو آئیڈیالوجی کے, فیک آئیڈیالوجی کے اور انٹلیکچوئل بحران اس چیز کا نام ہے کہ جس میں آپ اصل چیزوں کو چھپاتے ہیں اور نقل کو ابھارتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو اس کا شکار کریں گے تو آپ ان کی جو فرسٹ نیچر ہے کیوریوسٹی اور ریسرچ اور تلاش, آپ اس کو بھی روک دیں گے, اس کا عمل بھی روکنے کی کوشش کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ برتن بھرے گا تو اس کا اگر ڈھکن لگا دیں گے, اس کا وہ جو آؤٹ لیٹ ہے اس کو بند کر دیں گے تو وہ پھر کہیں سے بھی چھلک سکتا ہے. تو یہ وہ ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے وہ لوگ, اصل میں ان کو دور کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے. تو اگر آپ ان کو سچ بتانا شروع کریں بہت ساری سلیبس کے ذریعے, اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, اپنی تقریروں کے ذریعے, اپنے انسٹیٹیوشن, صرف سلیبس نہیں. آج کل تو بہت آسان ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ معلومات ملے ان کی شخصیت پہ. سوشل میڈیا کو بھی ہم نے صحیح طرح یوز نہیں کر سکے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے حقائق تو بتائے نہیں. پھر اب آپ پریشان ہیں کہ سوشل, دیکھیں میں نے ایک کالم میں ذکر کیا کہ جب کراچی کے حالات تھوڑے خراب ہوئے, آؤٹ آف کنٹرول ہوئے, ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی میں ٹسل تھی 90s میں, بے نظیر کی گورنمنٹ تھی, تو بے نظیر صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھارت کے تربیت یافتہ بھی ایم کے ایم کی لڑائی میں شامل ہو گئے. مطلب کہ اس بات کا مطلب میرے کہنے کا یہ تھا, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پہ ایک کالم لکھا تھا اسی عنوان سے ابھی ریسنٹلی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو حقائق نہیں بتائیں گے, جب آپ لوگوں کو حقائق سے بلکہ دور کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو بالکل انٹلیکچولی کھوکھلا پن ملے گا, ان کو ریئلٹیز کی جگہ آئیڈیلزم ملے گا, خام خواہ کا سارا کچھ ہی جو حقیقتیں نہیں بتائیں گے, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہوگی. پھر یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بن جائے گی کہ ایک جھوٹ سچ, کئی لوگ ملک دشمن عناصر بھی اس میں ضرور انوالو ہوں گے, اور وہ انوالو ہو کے جھوٹ سچ بتائیں گے, اور لوگ اس میں اس کی مطلب اس کو شناخت نہیں کر سکیں گے کہ کون سا جھوٹ ہے. ہم اس بحران کا شکار ہیں. اگر ہم نے گریجولی لوگوں کو تربیت یافتہ کیا ہوتا, لوگوں کو حقائق کی طرف مائل کیا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اس طرح کے سنگین قسم کے یہ جو ڈیجیٹل پرابلمز ہے, سوشل میڈیا پرابلمز ہم سوچ رہے ہیں ہماری ریاست بھی اس کا شکار نہیں ہوتے. تو ابھی بھی وقت ہے. آپ بالکل, ہر چیز بہت اچھی ہے, ریگولر میڈیا پلیٹ فارم بھی بہت اچھا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں پرنٹ میڈیا پلیٹ فارم بھی وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے, بہت اچھا ہے, سوشل میڈیا بھی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سچ بتائیں. دیکھیں نا, وہ مطلب ایک اور اپنے کالم کا ہی حوالہ دے دوں کہ جیسے چرچل نے کہا تھا نا کہ کم جمہوریت کا حل یہ ہے کہ اس میں اور جمہوریت ڈالی جائے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو. جس طرح کے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے کہ خون کی کمی کا حل خون ہی ہے نا, آپ خون ٹرانسپلانٹ وہ کرتے ہیں, خون کم ہوگا تو خون ہی لگے گا, وہ لگاتے ہیں اس کو. تو اسی طرح کم سچائی کا حل یہی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ سچائی ان پٹ کریں, بہت زیادہ اب آپ سچائی ڈالیں. آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کا جو آپ اسٹیٹ وائز اسپیکنگ مطلب ود ریفرنس ٹو اسٹیٹ, وہ جو مسئلہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کم. جب لوگوں کو سچائی ویسے ہی پتہ ہوگی, کوئی کیوریوسٹی نہیں ہوگی. دیکھیں دو پہلو ہوتے ہیں نا, کہ ایک تو ہے سوشل میڈیا کا انفلوئنس, لوگ مائل ہو رہے ہیں, اس میں کئی ملک دشمن بھی شامل ہو گئے ہیں جو پوسٹیں لگا رہے ہیں عجیب قسم کی, ٹھیک ہے نا, کہ اس طرح کی بھی کئی پوسٹیں ہوتی ہیں کہ غالب کو بھی کہنا پڑتا ہے, پڑ جائے اگر آج کے دور میں غالب ہو عامر تو وہ بھی یہ کہہ دے کہ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. اس طرح کی پوسٹیں بھی لگ رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ لوگوں کو سچائی کی طرف خود بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائیں, ہماری حکومتیں سچ بتائیں, ہمارے ادارے سچ بتائیں, ہماری ریاستیں سچ بتائیں, صرف ڈائیلاگ نہیں.
ٹھیک ہے نا, پریکٹیکل, مطلب ورڈس مسٹ, ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈس, ٹھیک ہے. تو پھر یہ مسئلے جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. ادروائز کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہے, اس کو اچھی یا بری بنانا ہمارا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب ایک آخری سوال ہے, وہ ابھی 14 اگست آ رہی ہے. 14 اگست کو ہم دیکھتے ہیں مال روڈ پہ چلے جائیں, دوسرے شہروں میں چلے جائیں, تو لاہور کی بات ہو رہی ہے نا, تو سلنسر نکال لیے ہیں, باجے لے لیے ہیں, وہ طوفان بدتمیزی ہے ایک جو جاری ہو جاتا ہے, ساری رات جاری رہتا ہے, سارا دن جاری رہتا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور ملکوں میں بھی یوم آزادی منایا جاتا ہے, جشن منائے جاتے ہیں, تہوار منائے جاتے ہیں. پاکستان میں تہوار منانے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ بے ہنگم سا ہجوم ہوگا اور وہ جس کا جو جی چاہ رہا ہوگا وہ ہا ہو کر کے نکل جائے گا. تو کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ قائد اعظم ایسا پاکستان چاہتے تھے؟ نہیں, قائد اعظم بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلنسر نکالے جائیں, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. خیر, یہ تو ایک لائٹر نوٹ میں. اسی طرح عامر ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں کہ اسی طرح سوشل میڈیا ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایکٹیو ہے, جس طرح یہ یہاں سلنسر نہیں, لیکن وہاں اس طرح ہلچل نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں ریئلٹیز کا انفلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب بات کرتے ہیں اس کی, یہ جو سلنسر نکالے جاتے ہیں یہ وہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بڑے ڈیسنٹ انداز میں منانا چاہیے. لیکن اس کے پیچھے بھی جو ایک محرومی ہے, جو انسان کو, ہمیں پاکستانیوں کو صحیح طرح ایکسپریس کرنے کا اپنے آپ کو موقع نہیں ملتا. تو پھر جہاں دیکھیں نا, وہی والی بات ہے نا, پانی اگر ایک نہر میں چلتا رہے, ایک دریا کے وہ اس میں بہاؤ کے ساتھ چلتا رہے تو وہ پانی ہے, اور اگر اس کو روکا جائے تو وہ کہیں اور نکل جائے, وہ سیلاب, جگہ بنانی ہے. ہاں, تو جب آپ لوگوں کو ایکسپریس کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے, آپ لوگوں کو ایک دوسرے درجے کی مخلوق رکھیں گے, ایلیٹ اور جو عام پبلک ہے اس کا کانسیپٹ بڑا گہرا نظر آئے گا آپ کو, سوسائٹی میں ہر طرف اس کا ایک امپیکٹ نظر آئے گا. تو پھر جب ان لوگوں کو موقع ملے گا تو یہ پانی کی طرح نہیں بہیں گے, پھر یہ سیلاب بن جائیں گے. تو اس لیے ان کو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ 14 اگست پہ یہ نہ ہو تو ہمیں ہر روز کو ایک سچ کا 14 اگست بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کو بھی ساتھ لے کے, صرف ان کو سچ بتانا نہیں ہے بلکہ ان کا سچ سننا بھی پڑے گا. ایک ایسی اسٹیٹ بنانا پڑے گا جس میں لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اور ان کی باتیں بھی مانی جائیں. پھر دیکھیے گا کوئی بھی 14 اگست پہ نہ سلنسر نکالے گا, نہ بفل بجائے گا, بہت کم ہو جائے گا, بلکہ لوگ منع کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہی والی بات, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو آپ نے اگر آداب کے سانچے بنانے ہیں تو پھر بھوک بھی ختم کریں. بھوک صرف روٹی کی نہیں, انٹلیکچوئلزم کی بھوک بھی ختم کریں. صحیح, بہت شکریہ سر. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, ہم نے اس میں بانی پاکستان بابائے قوم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اگلی پوڈ کاسٹ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.